تشریف لاتے ہیں میری جماعت کا عظیم سرمایہ ترجمان مسلک اہل حدیث جناب حضرت مولانا سید محمد صفدین شاہ نقوی صاحب۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں اور دور دراز کا اتنا سفر کر کے تسا احباب دا تشریف لے آڑا، مسجد کی محبت اور حمیت کی واضح ٹھوس دلیل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی توڑا آنا اپنی بارگاہ قبول فرما لے، اور میں امید ہے کہ انشاءاللہ ضلع دے جس بستی اور علاقے تو آواز دیتی جائے گی اسی ذوق شوق نال تشریف لے آؤ گے۔ اور بڑے علم دے اندر ہے کہ بے اشتہار سٹیج کے سامنے لگے ہے کہ تاریخ اکتی ہے اور چکتی ہے، تو انشاءاللہ اجنالہ روڈ بلوال روڈ سرگودا اتنے بھی انشاءاللہ 31 اکتوبر نو اسی ذوق شوق نال کانفرنس ہوئے گی، تو انشاءاللہ تشریف لے آؤ گے انشاءاللہ۔ میں جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس کی روشنی اندر چند گزارشات عرض کروں گا، توجہ فرمائی۔ اصل مفصل مدلل تفصیلی خطاب انشاءاللہ میرے بعد خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری سیف اللہ خالد ملتانی صاحب انشاءاللہ او فرمان۔ میں چند منٹس تواڈے سامنے گزارشات کراں گا، توجہ میری طرف رہے۔ بات سمجھ آ رہی ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جنہیں کاخ نہیں آ رہی، چلو ہے بات دو چکو باشا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جیڑا بندہ پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مخالفت کرے، آپ کی حدیث سنت کی مخالفت کرے، کدو من بعد ما تبین لہ الہدی،
اس تو بعد کہ اس تے حق ہدایت واضح ہو جائے، مسئلہ علم وچ آ جائے، قرآن دی آیت سن لوے، حدیث اپنی اکھاں نال پڑھ لوے، ویکھ لوے، کناں نال سن لے، زبان نال پڑھے، اکھاں نال ویکھ لوے، پتہ ہوئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ ہے، آپ کی سنت پاک، پھر جان بوجھ کے مخالفت کرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور صحابہ کرام المؤمنین، صحابہ کرام دے راستے نو چھوڑ دے، صحیح العقیدہ محدثین کرام دے راستے نو چھوڑ دے، کوئی نیا راستہ، کوئی نیا طریقہ، کوئی نیا نظریہ، کوئی نیا عمل بڑھان کی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اسی اس نے دنیا سزا دیں گے۔ ایک دنیا سزا کیڑی ہے کہ نولیہ ما تولا، او جدھر پھرنا چاہتا ہے اسی نو پھیر دینیا، او دل دل اندر پھنسا دینیا، مصائب دکھ تکلیف حتیٰ کہ فتنے اندر، گمراہی اندر، شرک اندر، بدعت اندر، حتیٰ کہ وہ دی عزت غیرت چھین لینے جدوں میرے پیغمبر دی حدیث دی جان بوجھ کے مخالفت کرے۔ یہ ہے سزا دنیا چ، آخرت کی سزا کی یہ وَنُصْلِهِ جہنم وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ اسی اس نو جہنم میں چھٹدیاں گے، انتہائی و برا ٹھکانہ۔ قرآن پاک دی اس آیت مبارکہ تو یہ بات واضح ہوندی ہے کہ جیڑا جان بوجھ کے حدیث کی مخالفت کرے انہوں دنیا بھی سزا ملتی ہے اور قیامت والے دن بھی سزا ملے۔ دنیا سزا کی ملتی ہے کہ گمراہی اندر، شرک اندر، بدعت اندر ایسا پھنس جاتا ہے جتوں نکلنا اس واسطے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے، ہمیشہ فتنے اور گمراہی اندر وہ پھنسیا رہتا ہے، اور آخرت دی سزا اس دی جہنم۔ ہن تساں غور کرنا ہے جڑی بات میں سمجھاڑی کہ وہ کیڑا گروہ ہے، وہ کیڑا طبقہ ہے، وہ کیڑا بندہ ہے، آیت مبارکہ تے ہے عام، جیڑا بھی نافرمانی کرے اس نو یہ سزا ملتی، تے وہ کیڑا گروہ، کیڑا طبقہ ہے جس نو یہ سزا مل چکی ہے، تے تسی اپنی اکھ نال ویندے ہو تے کناں نال سندے ہو تے رہندے تواڈے سجے کھبے، یہ خیال جے۔ تے جڑا بندہ گمراہ ہو جاندا ہے، شرک بدعت دی دلدل پھس جاندا ہے، او دی نشانی پتہ کی ہوندی؟ او دیاں دو ہی اکھاں ہوندیاں، کی خیال جے؟ اکھاں دو ہوندیاں نے، کان بھی دو ہوندے نے، زبان ایک ہوندی ہے، تے او بہو ایویں دے ہوندا ہے جویں دے ہوندے نے، ہوندا وہ اس طرح ہی، انہوں سنگ نہیں لگے ہوندے، بس دوروں پہچانیا جائے کہ اے دل دل نال پھسے، اس دے انداز تو، او دی عادات تو، او دے عقائد تو، او دی حالت زار دستی ہے کہ یہ دے اللہ دی پکڑ اور گرفت آ گئی۔ ہن تساں غور کرنا ہے، نشاندہی میں کرنی ہے، تو پتہ ہے میں نام تے کدے کسی دا لیا نہیں، کیونکہ نام لین واسطے بھی کوئی قابل ذکر بندہ ہونا چاہیے، اس واسطے نام لیے بغیر، تذکرہ کسی دا تعین کیتے بغیر میں اس آیت کی روشنی اندر ایسے لوگاں دا جب تذکرہ کردہ ہوں گا تساں نال چلتے جانا ہے، سمجھتے جانا ہے کہ کس دے بارے بات ہو رہی ہے، کدے اتے عذاب آگے، ایک گرفت کس دے آئی۔ قرآن پاک دی خبر ہے، قرآن پاک دا پیغام ہے کہ جیڑا بھی بندہ میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دی جان بوجھ کے حق واضح ہدایت واضح مسئلہ پتہ چل جان تو بعد مخالفت کرے، تسی چونکہ آل الحدیث ہو، تساں نے جان بوجھ کے کدے حدیث دی مخالفت نہیں کی تھی نا، ماشاءاللہ بولو، اللہ پیچھا کرو، پرانا وابی نواں پرانا ہی ہونا، نواں ہوتا تو 5-4 سال خیال رکھدا، یہ پرانا لگتا ہے لتاں مولوی والے پاسے کرتا ہے، پیچھا دے کر لتاں اللہ دے بندے،
ہاں توجہ میرے یار، سونا بھی نہیں، لتا مولوی والے پاسے نہیں کرنی، لتا پیچھا کرو. اگر میرے والے پاسے کیوں کر رہے ہو؟ میں تھوڑے کہنے کو لتا میرے والے پاسے کر دو. ہاں سنیے بات کو سمجھیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جان بوجھ کے جیڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کردا ہے تو اساں تے کدے نہیں کی تھی. تو آڑے یہو جہا کوئی ایک بندہ بھی نہیں جنہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی جان بوجھ کے کدے حدیث دی مخالفت کیتی ہوئے. ادو ہی ہوندی ہے جدوں تہاڈا مسئلہ علم وچ نہ ہوئے، وگرنہ تسی جان بوجھ کے کدے مخالفت تہاڈے پتہ ہے نا مسئلہ تہاڈے علم وچ کوئی نہیں کہ داڑھی منوانا حرام ہے. یہ مسئلہ تہاڈے چوں علم وچ نہیں. جی علم وچ ہویا تساں مخالفت نہیں سی نہ کرنی کیوں تسی اہل حدیث ہو. تو جان بوجھ کے تو تساں کدے مخالفت نہیں کی. توجہ ہے ماشاءاللہ. ہن تھلے نو منہ کر دو دا مطلب ہے کچھ گڑبڑ تو ہڈے چ بھی ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ تہاڈی بھی تھوڑی تھوڑی صفائی نال جاری رہے. یہ نہ ہوئے کہ اندروں چوڑ رہے تے باہروں جا کے تسی دوجے دی اصلاح کرتے رہو. غور فرمائیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جنہ جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے پیغمبر دی حدیث دی. تسی کی سمجھدے ہو؟ قرآن دی آیت اور حدیث دی جڑا جان بوجھ کے مخالفت کرے، جنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد ذلی اور بروشی نبی کھڑا کیتا ہے مرزا قادیانی، انہاں جان بوجھ کے مخالفت نہیں کیتی تے اور کی کیتا ہے؟ جان بوجھ کے مخالفت کیتی ہے نا. قرآن دی نصی امت اتفاق و اجماع سی اس بات ہے کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے. آپ تو بعد کوئی نبی اور رسول قیامت تک آ سکتا نہیں. تے مرزیات نے جان بوجھ کے قرآن دی آیت اور پیغمبر دی حدیث اور امت اتفاق و اجماع دی جان بوجھ کے مخالفت کر کے ایک ذلی پروزی ایک نہ مقام نبوت نعوذ باللہ مرزا قادیانوں بٹھائے. اور مرزا بیو نبوت دور دی بات ہے جنہوں عام انسان تے عام بندہ بھی کہنا جناب بندے اور انسان نیت دی توہین ہے. اور میں یہ بات کیا کرنا ایک جگہ تے نہیں کئی مقامات تے بات میں کہیے کہ دنیا دا کوئی مرزائی آئے اور ایک کہے کہ جس نو او گناہ سمجھ ہے کہ اے چیز گناہ ہے. آخر مرزائیت دے ہاں بھی تے کوئی شے گناہ ہوئے گی نا کہ اے چیز گناہ ہے. جس دنیا تے مرزائی دا جی چاہے وہ اپنے گھر بیٹھ کے ایک چیز نو گناہ لکھ کے بھیج دے کہ ساڑھے ہاں زنا گناہ ہے، ساڑھے ہاں شراب پینا گناہ ہے، ساڑھے ہاں جھوٹ بولنا گناہ ہے، ساڑھے ہاں چوری کرنا گناہ ہے، ساڑھے ہاں جناب جس نو او گناہ سمجھے وہ لکھ کے بھیج دے وہی گناہ میں مرزا قادیانی ثابت کر سکنا. دنیا دا کوئی ایسا گناہ نہیں جڑا مرزا قادیانی موجود نہیں. جناب زانا اس دے اندر موجود ہے، شراب اس نے پیتا ہے، بدکاری اس نے کیتی ہے، جھوٹ اس نے بولے ہے، شراب پی وہ ایسی جناب نشئی ایسی خائن اور بدماش انسان سی. دنیا دا کوئی عیب جڑا ادھے اچ نہیں، کوئی ایسا عیب نہیں جڑا مرزا قادیانی موجود نہ ہوئے. اس نو تسا مقام نبوت کھڑا کیتا ہے. تائیں تے مرزائی دا کوئی مربی بڑا یا چھوٹا زہر دا پیالہ پی سکتا ہے، سیرت مرزا تے گفتگو نہیں کر سکتا. ہاں ایک کہے گا مرزا پیغمبر تو بات نبوت جاری ہے یا نہیں، اس تے گفتگو کرے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا کو نہیں آنا اے دے بارے گفتگو کرے گا. حیات مسیح تے گفتگو کرن دی جناب طویلہ کرنے کی کوشش کرے گا. مہدی علیہ السلام دے آن تے باس تے گفتگو تے مجادلے مناظرے مباحثے کرے گا، لیکن سیرت مرزا تے گفتگو نہیں کر سکتا. اور جس غیر مسلم دا جی چاہے وہ آئے آل الحدیث اہل اسلام نل پیغمبر دی سیرت تے گفتگو کرے. میرے محبوب علیہ السلام نے جڑا نبی ہوندا ہے اتنا بے مثال ہوندا ہے، جڑا پیغمبر ہوتا ہے اتنا پاک ہوندا ہے، جڑا پیغمبر ہوندا ہے اتنا معصوم ہوندا ہے، اتنا پاکیزہ ہوندا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے کلمہ اسلام پیش نہیں کیتا، نماز روزے حج زکات نو پیش نہیں کیتا. آپ نے کوئی صفات کھڑے ہو کے کی فرمایا ہے
او مکے والو جی پیغمبر جی کی حکم ہے کی فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مکے والو قریشیو آؤ کلمہ پڑھو نہیں، نماز پڑھو نہیں، روزہ حج زکات نہیں، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا، اے مکے والو 40 سال دا عرصہ گزارے ہے جے میں محمد وچ کوئی گناہ ویکھیا جے تے اج بیان کر لو، کل میری ذات وچ عیب تلاش نہ کرنا، لے آؤ کوئی گناہ میری ذات وچ ویکھیا جے۔ پورے مکے دے لوگ سامنے نے، پیغمبر دے آئے وجود پاک دے اندر آپ دی نگاہ وچ آپ دے ہاتھ دے حتی اکھ دے اشارے اندر بھی کوئی بندہ گناہ ثابت نہیں کر سکیا۔ پیغمبر معصوم ہوندا ہے، گناہ تو پاک ہوندا ہے، گناہ پیغمبر دے قریب نہیں آ سکدا۔ اس نو میں نبی کیویں مننا جس نے چوری کیتی ہے، جھوٹ بولے، کذاب بھی ہے، شرابی بھی ہے، بدکار بھی ہے، عیاش بھی ہے اور زانی بھی ہے۔ دنیا دا ہر گناہ مرزا قادیانی اندر موجود ہے، سیرت مرزا تے مرزائی گفتگو نہیں کر سکدا۔ لہذا اہل الاسلام اہل الحدیث دا عقیدہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے انہاں جان بوجھ کے ایک ذلی پروشی نبی کھڑا کیتے تاکہ امت افتراق و انتشار پیدا کیتا چاہے، اور اس انگریز کے پیچھے لگ کر کے انہیں جناب خریدے مرزا قادیانی نو۔ اور تواڈے علم دے اندر ہے مرزا قادیانی، میری بات میری زبان شروع اندر ہی جناب تلخ دی طرف کیوں چاہ رہی ہے کہ ہجے میں خطبے دے اندر ہی میرے پاس رکا آیا ہے تو میں اس واسطے وضاحت کرنا چاہنا، سن لیجئے۔ اگر اس طرف میں لے جانا چاہتے ہو تو آئیے، اس میدان طرف میرا رخ موڑنا چاہتے ہو تو سنیے۔ میرا جی میں ختم نبوت دا تذکرہ کردا، ختم نبوت دے تقاضے بیان کردا، سیرت مرزا تے گفتگو کردا، ختم نبوت تے چند دلائل عرض کردا، لیکن تسا میرا رخ موڑیا تو پھر سنیے۔ تو جب میرا رخ مڑ جائے پھر سننا تے غور نہ سننا، توجہ کر کے سننا تے لکھ کے میری بات لے جانا۔ آج جناب جی چاہے تو کل جی چاہے، پھر جدوں جی چاہے اس مسئلے تے میری جماعت دے قاطرین مناظرین موجود نے، جس مسئلے تے چاہے گفتگو بھی ہو سکتی ہے۔ آئیے تسی جانتے ہو کہ مرزا قادیانی جدوں نبوت دا اعلان نہیں سی کیتا اس تو پہلے کون سی، او دے مسلک کے عقیدے نظریے تے غور کی شرم کے مارے ڈوب جائیے اور مر جائیے۔ کون تھا، کس نے کس مسلک سے پہلے وابستہ تھا، پھر اس کو خرید کر کے نبوت کے مقام پہ کھڑا کیا گیا۔ انگریز کی اولاد نے اس کو خریدا، انگریزوں نے خریدا، خرید کے امت مسلمہ اسلام و دین میں تفریق پیدا کرنے کے لیے مرزا قادیانی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ کون تھا مرزا قادیانی، اس کا عقیدہ کیا تھا، وہ جناب نبوت کے اعلان سے پہلے عالم کس کا تھا، مولوی کس کا تھا، مسلک کس کا تھا، عقیدے کس پر قائم تھا، کن کی طرف سے مناظرے کرتا تھا مخالفین سے، کن کا عالم تھا۔ شرم کیجیے اور میری اس طرف اگر میں بات چل نکلی بات لمبی ہو جائے گی، لیکن میرا پیغام سنیے۔ اہل حدیث دی اللہ دی رحمت و فضل ہے کہ اہل حدیث نو نہ خریدیا جا سکے، نہ اس نہ کسی غیر جناب اسلامی مشن تے لگایا جا سکے۔ وہ اللہ دی رحمت ہے، اہل الحدیث دے علماء دی تاریخ سنہری ہے، اور اللہ دی رحمت شاندار تابناک ماضی ہے کہ اہل حدیث کے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے جدو مرزا قادیانی نے نبوت دعوت کرن دی سازش شروع کی تھی، نے کون تھا وہ سب سے پہلے اولیات اہل حدیث کو بھول کے ہو، اہل حدیث کے کردار و تاریخ کو بھول کے ہو، تم آج جائیے جناب اعتصاب قادیانیت جو تمہارے ملتان سے چھپی ہے اور چھاپنے والے علماء دیوبند ہے، اس میں اہل حدیث کتاب تمہاری ہے، اس کی 8 تقریباً جلدیں جو ہے میرے پاس موجود و محفوظ ہے، اس میں اہل حدیث کا کردار موجود نہیں ہے، کیا نہیں لکھا ہوا؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مصری کی خدمات پر 2 جلدیں، اعتصاب قادیانیت کی 2 جلدیں، میری معلومات کی حد تک اعتصاب قادیانیت کتاب میں 2 جلدیں اہل حدیث کی تاریخ پر تم نے لکھی ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی تھے جنہوں نے سب سے پہلے مرزا قادیانی پر کفر کا فتویٰ لکھا اور دنیا اسلام کے علماء کے سامنے پیش کیا، ان سے دستخط کروائے۔ وہ کون تھا جس نے سب سے پہلے مرزا قادیانی کو جناب جان مناظرے کی دعوت دی تھی؟ وہ کون تھا جو مرزا قادیانی کے دعوت پر قادیان پہنچ گیا تھا؟ تم چھپے ہوئے تھے۔ میرا شیخ الاسلام شیر پنجاب
مولا ثناء اللہ مرتری قادیان جس کو فاتح قادیان کہا جاتا ہے، قادیان کو پہنچ گیا تھا، مرزائی مرزا غلام کو چیلنج کرتا رہا، آج یہ میدان میں اتنا تنگ کیا مرزے کو کہ مرزا خود بول اٹھا، اے اللہ میں فیصلہ تیری عدالت میں رکھتا ہوں، اگر میں سچا ہوں تو میں مولانا ثناء اللہ کو میری زندگی میں ہلاک کر دے، اور اگر وہ سچا ہے اس کی زندگی میں مجھے ہلاک کر دے۔ پھر وقت آیا، دنیا نے دیکھا کہ مرزا قادیانی 1908 کے اندر مر گیا، لیٹرین کے اندر بات کے اندر واصل جہنم ہو گیا، اور میری جماعت کے سرخیل شیخ الاسلام مولا ثناء اللہ مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد 40 سال زندہ رہے، سرگودے میں فوت ہوئے اور سرگودے کے بڑے قبرستان میں دفن ہوئے۔ ختم نبوت، ختم نبوت، گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی سزا ختم نبوت۔ توجہ فرمائی، نعرے بہت ہو گئے نے پہلیاں تقریریں، میں اونج بھی تن پتہ ہے ٹھنڈا جا مولوی نعرے نہ بھی مارو تو اونج 2 گھنٹے نہیں جان چھڑدا تھا۔ ہاں اس وقت توجہ فرماؤ، فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ بڑا جان بوجھ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنت قرآن پاک کی آیت کی مخالفت کرے، اللہ نے دنیا سزا دیں دے، نو واللہ ما تولا، جدھر وہ پھرنا وہ پھر چاندے، جنہ پھیرنا چاندے اللہ اس نے پھیر کے رکھ دیں دے۔ مرزائیت نے جان بوجھ کے مخالفت کی تھی، قرآن کی نص قطعی ہے، قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ قرآن نے واضح کیا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ کہ میرا پیغمبر آخری نبی ہے، آپ پہ خاتم النبیین ہے، اور ان لفظہ دا معنی میرے مصطفیٰ نے کیتا ہے، جنہاں نے تعویلہ کرنیاں سن کہ خاتم دا معنی مور ہوندہ ہے، کسی نے کوئی معنی کرنی کوشش کی تھی، میرے مصطفیٰ حدیث نے تعین فرما دیتا ہے، فرما انا خاتم النبیین، انا خاتم النبیین، میں ہوں خاتم النبیین۔ معبود جس دا معنی کی ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لہذا آل الحدیث ناکین ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے، جیڑا نبوت دا دعوی کرے او واجب القتل ہے، جیڑا نبوت دا دعوی کرے او گستاخ ہے، جیڑا نبوت دا دعوی کرے او مرتد ہے، جو پیغمبر تو بعد نبی بنن دی سازش کوشش کرے او جناب مرتد ہے، دار اسلام تو خارج ہے، کیونکہ پوری امت اتفاق ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ مرزائیت نے قرآن دی واضح نص دی مخالفت، حدیث مصطفیٰ دی مخالفت، امت پورے اتفاق و اجماع دی مخالفت کیتی ہے، جناب ویتبع غیر سبیل المؤمنین دی مخالفت ہونا کیتی ہے، ومن یشاقق الرسول دی جناب پیغمبر دی سنت دی مخالفت ہونا کیتی ہے، حدیث کی مخالفت ہونا کیتی ہے، پھر سزا کی دیتی ہوں۔ فرما دنیا والو ویکھ لو، نواللہ ما تولا، میں بیت اللہ تو ہٹا کے قادیان تے لگا دیتے، نواللہ ما تولا، میں غیرت عزت چھین لئیے۔ آج بھی نوجوان کہندے ہوئے نظر آندے نے کہ جنہیں جناب بے حیائی یا فاشی کرنی ہو رب چناب نگر ٹر جائے، یہ مطلب اللہ نے غیرت چھین لی، عزت چھین لی۔ وہاں جناب میموں کے عورتوں کے جناب عزتیں نیلام ہو رہی ہے، مرزائیت کے ہاں غیرت نہیں رہتی۔ جب قرآن کو چھوڑ دیا جائے، حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اس سے پمال ہوتی ہے، غیرت نہیں رہتی۔ اللہ نے مرزائیت کی غیرت کو پمال کیا، وہاں ان کی بہو بیٹیاں نیلام ہو رہی ہے، پیس جناب مرزائی لوگوں کو مرزائی بنانے کے لیے ان کے ساتھ نکاح اور جناب شادی رچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب غیرت ختم ہو گئی، عزت ختم ہو گئی۔ تم نے اس کو نبی سمجھا جس نے بدکاری کی، تم نے اس کو نبی جانا نعوذ باللہ
اللہ جنہوں نے اس کو پیغمبر مانا جس نے دنیا کا ہر گناہ کیا، تم نے اس کو نبی مانا جس نے سیدنا حسن و حسین کی توہین کی، تم نے اس کو پیغمبر جانا جنہوں نے فاطمہ الزہرا کی توہین کی، تم نے اس کو نبی جانا جس بدماش نے یہ کہا تھا کہ میرے خواب میں اما فاطمہ نظر آئی اور فاطمہ الزہرا کے رانوں پہ میں لیٹا ہوا تھا۔ اتنا بدماش انسان تم اس کو نبی مانتے ہو؟ اہل حدیث اہل اسلام مسلمان کس کو پیغمبر مانتے ہیں؟ امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اتنا شرم و حیا میں کسی کنواری بچی بھی نہیں دیکھا جتنا حیا میں نے اپنے مصطفیٰ میں دیکھا۔ مرزے پہ لعنت، مرزے پہ لعنت، واہ میں مرزے پہ لعنت۔ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ طبیعت میری خراب سی لگتا ہے ٹھیک ہونی جا رہی ہے، تسی بھی ٹھیک ہو نا ماشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کرو گا ماشاءاللہ جڑے تنگ ہو میرے تو چلو 5-7 ہار پینڈے چینے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ مرزائیت قرآن و حدیث کی مخالفت کرنے کی وجہ تو اللہ نے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، نہ بیت اللہ والے جا سگل اقلیت کافر قرار پا گیا، مرتد قرار پا گئے۔ ذلت دنیا اندر بھی رسوائی دنیا اندر کہ مسجد نو مسجد نہیں کہہ سکتے، کلمہ اسلام نو اپنی جناب ہاتھ نال نہیں لکھ سکتے، او دا بیت نہیں لگا سکتے، مسجد دا محراب تے جناب مینارہ نہیں بنا سکتے، بسم اللہ تے جناب اے الفاظ شاعر اسلام نو نہیں استعمال کر سکتے۔ دنیا سزا ملی ہے نولی ما تولا ونصلی جہنم وساعت مسیر۔ آئیے دوسرا گروہ انہیں قرآن و حدیث کی مخالفت کی دی ہے، قرآن کی اعلان کردہ فرما النبی اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ فرما میرے محبوب جی اعلان فرما دیجئے کہ پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں وازواجہ امہاتہم، نبی پاک دیا بیویاں مومنات یا ماواں نے، مومنات یا ماواں نے۔ پھر قرآن پانے کی فرمائے فرما وما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ۔ اے ایمان والو جی اللہ دی خبردار تواڈے وچوں کوئی بندہ نبی پاک نو تکلیف نہ دے۔ اللہ دی تکلیف کیویں؟ فرما ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعد ابدا، جو میرا پیغمبر دنیا تو چلا جائے آپ کی بیویاں بیوہ ہو جان۔ جی اللہ جی سورۃ العذاب 22واں پارہ پڑھ رہا ہوں، فرمایا جدو پیغمبر دیاں بیویاں بیوہ ہو جان، میرا مصطفیٰ دنیا تو چلا جائے، آپ دیاں بیویاں نال کدے نکاح نہ کرنا۔ اللہ جی کیوں؟ فرماؤ میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے تے تواڈیاں ماواں نے، اور انہاں جنت جی مصطفیٰ دے نال جانا ہے، انہاں جنت دے اندر کیوں رکھا؟ اچھا بندہ سنندا پہ میں سمجھا میں ٹائم دسن لگے نے بس کرو، چلو توجہ ہے ماشاء۔ ہاں پریشان نہ ہو، میرا 2 گھنٹے پکا ٹائم۔ ہاں توجہ میرے ال فرما ومن یشاقق الرسول، گمراہ فرقے مقصد تو جان چھوٹ سی، ہجے تو میں دوجے تے آیا، ہجے تو 6-7 کو تے جانا ہے۔ فرما ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے سارے مومنہ دیا مزار مومنہ دیا مانے، حضرت اما حفصہ میمونہ جویریہ سودا زینب اما خدیجہ الکبریٰ رضوان اللہ علیہن اجمعین، اے سارے دی ساری ازواج مطہرات امہات المومنین نے تے جنہ دے بارے قرآن کی آندہ ہے۔ جاؤ آج بھی نیٹ پہ جناب ذاکرین کی تقاریر سن لیجئے، اتنے زہریلے الفاظ تو ملن گے۔ کہنے لگے اگر ہم ماتم کرتے ہیں تو عائشہ صدیقہ بھی پیغمبر کی موت کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ مارتی تھی، اگر ہم اس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے تو مائی بھی آگے آگے ہوگی۔ یہ الفاظ نہ ہو تو میری وہ صدا جو چور کی صدا ہے،
جو آدمی بڑے اجتماع میں یہ کہ مائی عائشہ آگے آگے جہنم کی طرف جائے گی، بتلائیے کہ یہ جان بوجھ کے نہیں کہہ رہا تو لا علمی میں کہہ رہا ہے، اس کو نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہے کہ پیغمبر کی بیوی امت کی مائیں ہیں، اس کو نہیں پتا کہ قرآن کہہ رہے کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات ایک مرتبہ اکٹھی ہو گئی؟ سورۃ الاحزاب پڑھیے، 22واں پارہ پڑھیے اور 21ویں پارے کی آخری رکوع پڑھیے اور پھر 22ویں پارے کے ابتدائی آیات یا سورۃ الاحزاب آخر تک پڑھ جائیے، یہ سارے احکامات وہاں موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات اکٹھی ہو کے بیٹھ گئی، نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میری یہ بیوی آج تم اکٹھی بیٹھی ہو خیر تو ہے؟ فرمایا محبوب یہ تو یہودیت یا عورتیں گزریاں نے انہیں کچھ زیورات پائے سن، ساڈا بھی جی چاہے اسی بھی زیورات کا مطالبہ کریے، ہن تے مال و دولت دی فراوانی ہے، مال غنیمت آ رہے، سانو بھی کچھ زیورات لے کے دے دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیغمبر دے گھر دنیا دے مال دا مطالبہ، آپ ایک مہینہ بیویاں تو الگ ہو گئے، آپ نے ایلا فرمائے بیویاں تو الگ ہو گئے، جدو 29 دن گزرے مصطفیٰ تشریف لائے، آپ اوپر بالا خانے چ رہندے سن، جتے آپ نے اپنے گھر دا سامان اکٹھا رکھدے سن، سٹور کیتا ہویا سی، وہ تو جناب نیچے تشریف لائے حضرت صدیقہ کائنات دے حجرے اندر، فرمایا یا رسول اللہ تسی قسم تے چوک کے گئے سو کہ میں مہینہ گھر نہیں آواں گا، آج دن تے 29 گزرے نے، فرمایا عائشہ اسلام دا مہینہ 29 دا بھی ہوندا ہے 30 دا بھی ہوندا ہے، لہذا میں مہینہ پورا کر کے آیا۔ فرمایا محبوب جی کیوں کم ہے؟ فرمایا عائشہ رب نے من اختیار دیتا ہے، آیت تخییر نازل ہوئی، فرمایا میں رب نے اختیار دیتے کہ اے میرے محبوب جی اللہ جی، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے میرے پیغمبر اپنی بیویوں کو بلا لیجئے اور اپنی بیویوں کو بٹھا کے یہ پیغام سنا دیجئے، اے پیغمبر کی بیویوں اگر تم پیغمبر کسی دنیا کے مال کا مطالبہ کرنا چاہتی ہو آج ہو میں تمہارے مطالبے پورے کر دوں، تم سونے چاندی مانگتی جاؤ پیغمبر تمہیں دیتا جائے، لیکن ساتھ ساتھ تمہیں طلاق لینا پڑے گی، پیغمبر کے گھر میں نہیں رہنا ہوگا، آپ کے حجرے میں نہیں رہنا ہوگا، اور اگر تم مال کے مطالبے سے دستبردار ہو جاؤ تو پھر کیا ملے گا؟ فرما والدار الآخرہ، اے میرے محبوب سودا کیجیے اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ، اگر دنیا کا مال لینا چاہتی ہے بلا لیجیے، میں رب انتظام کرتا ہوں، اپنی بیویوں کو خواہش چاہت کے مطابق جتنا مطالبہ کرتی جائے مال دیتے جاؤ، ساتھ طلاق دیتے جاؤ، یہ تمہارے گھر میں نہیں پھر رہ سکتی، اور یا اللہ جے اگر میریاں بیویاں دنیا دے مال دے مطالبے تو دستبردار ہو جان پھر کی دیویں گا؟ فرما میرے محبوب جی بھی اپنی بیویاں نے کہہ دو جے مال نہ لو تو قیامت نو مصطفیٰ دی کوٹھی تو جنت تے آ۔ فرما عائشہ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دا مال لینا جے طلاق لینی جے نال یا میرے ساتھ جنت جانا جے؟ میری بات لکھیے، میری بات نوٹ کیجئے، کسی رافضی کے پاس لے جائیے، کوئی پڑھا لکھا ہے تو میری بات نوٹ کرے لکھائے، پوری جرت ہمت مطالعہ کے ساتھ میرے اس پیغام کو عام کر دیجئے، کوئی بڑا ایرانی ہو یا چھوٹا، بڑا رافضی ہو یا چھوٹا، مجتہد ہو یا کوئی ہو، ایک ایک روایت پیش کر دے کہ پیغمبر کی کسی زوجہ محترمہ نے دنیا کا مال لے کے طلاق لے کے پیغمبر کے حجرے سے نکل گئی ہو تو حوالہ دیجئے، اگر حوالہ تمہارے پاس نہیں ہے تو پھر زبان بند کیجئے، پیغمبر کی ازواج کے بارے میں، پیغمبر کی ازواج کے بارے میں، امہات المومنین کے بارے میں، پیغمبر کی آل کے بارے میں، پیغمبر کے اہل بیت کے بارے میں، پیغمبر کی اولاد کے بارے میں، پیغمبر کے اصحاب کے بارے میں اپنی زبانوں کو روکیے، بند کیجئے۔ وہ پیغمبر کے ساتھ جنت میں طے ہو چکا ہے کہ صدیقہ جنت میں پیغمبر کے ساتھ جائے گی، تم اس کو جہنمی کہتے ہو جس کا جنت میں جانا یقینی ہے، اور مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارا ادب احترام کروں یا میں تمہارا مسلط کی وجہ سے خاموش رہوں؟ نہیں ہو سکتا ہم سے۔ ہم چوکو چوراہے پر ضلع سرگودا کی بستی بستی کریا کریا ڈیروں پر چوکو چوراہوں پر تمہارے رفس شیطنت دجل کے کفر ضلالت کو بیان کرتے رہیں گے، صحابہ کرام اور امی عائشہ کی عزت عظمت کے فریرے بلند کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ،
عظمت صحابہ تم ٹھیکیدار بنتے ہو صحابہ کرام کی عزت عظمت کے سنو جھوٹے ٹھیکیداروں تم نے یہ سبق بعد میں سیکھی ہے میرا قائد الشیعہ والقرآن پہلے لکھ گیا تھا یہ تم نے سبق بعد میں سیکھی ہے الشیعہ والو بیت میرے قائد پہلے لکھ گئے تھے تم بھول گئے اس خطاب کو جس خطاب میں مولانا حق نواز جنگوی نے یہ بات کہی تھی شیعت رافضیت کے خلاف میں نے دلائل اور کے انبار اگر لیجی ہے تو اہل حدیث کے سرخیل علامہ شہید رحمت اللہ علیہ کے خطابات اور کتابوں سے لیجی ہے بھول کے ہو وہ وقت جب مولانا حق نواز جنگوی کو سارے علماء اپنے چھوڑ گئے تھے میرے علامہ شہید لاہور سے چل کر میاں والی جیل کے اندر ملاقات کے لیے گئے تھے اور کہا تھا اگر تمہیں سارے اپنے مسلک کے علماء چھوڑ جائیں میں صحابہ کی عزت ناموس کے لیے آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں بھول گئے اس وقت کو جب علماء دیوبند نے لاہور کے بڑے اجتماع میں مولانا حق نواز جنگوی کو سٹیج سے اتار دیا تھا کہ تو فرقہ پرست ہے ہم تجھے تقریر نہیں ہونے دیں گے وہ میرے قائد تھے جنہیں مولانا حق نواز کو کہا تھا کہ چینیا والی مسجد جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہ تیرے خطاب کے لیے حاضر ہے صحابہ کرام کی عزت ناموس کے لیے آج اہل حدیث کو تانے دیتے ہو کہ ہم صحابہ کی عزت بیان نہیں کرتے ہم صحابہ کرام کے راستے پر نہیں ہیں ہم صحابہ کرام کے منہج پر نہیں ہیں ہم انگریز کی پیداوار ہیں اگر ہم انگریز کے پیداوار ہیں رب کی زمین پر مومن کون ہے مسلمان کون ہے اس کا مطلب ہے اگر اہل حدیث انگریز کی پیداوار ہے کون تھا امام بخاری کون تھا امام مسلم کون تھا ابو داؤد کون تھا نسائی ابن ماجہ کون تھا عبداللہ بن مبارک کون تھا سفیان ثوری آج تم بکواس کرتے ہو ان محدثین کرام کے بارے میں جن کے منہج مسلک پر اہل حدیث آج بھی کہے زبانیں بند کر دو اگر اہل حدیث کے خلاف جو زبان اٹھے گی ہم اس کو گدی سے کھینچ کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے صحابہ کرام کی عظمت بھی بیان ہوتی رہے گی اہل حدیث کی تاریخ سنہری اور آگ میں لکھی ہوئی ہے ہمارے جیتے جی اہل حدیث کی تاریخ کو نہیں دبایا جا سکتا ہم صحابہ کی عظمت بھی بیان کریں گے اور محدثین کی شان کے فریرے بھی بلند کرتے رہیں گے توجہ میری طرف من جیندن مارو جے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ ساتھ دیو گے انشاءاللہ جڑا تواڈے جو تری چک نہ آیا دا مطلب ہے جھوٹ بول گیا ساتھ دیو گے تری چک سارے آؤ گے پیسے لانے پہ تاوی لو گے چودھری نعیم صاحب پوری بس لے آؤ گے اپنے خرچے تے لے آؤ گے نا ماشاء توجہ ہاں آندھنے ہاں میں لے آؤ گا توجہ ہاں اے نو وے تسی گوشت کھا لو تاکہ لے 27 28 تے گوشت کھاتا ہے تے مگر ہن 31 کیویں جائی ساری مصروفیات صحابہ کرام دی عزت ناموس مسلک دی عزت ناموس لئی چھوڑ کے انشاءاللہ آؤ گے توجہ ہے ماشاءاللہ فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا
سنیے میرا پیغام سنیے، جڑا حدیث کی مخالفت کرتا ہے، سنت کی مخالفت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی دنیا بھی سزا دینا ہے اور آخرت دے اندر بھی دنیا سزا کیڑی ہے، نو ولی ما تولا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی تشریف فرمانے، فرمایا عائشہ جی یا رسول اللہ، فرما دسو ہن کی چاہنی ہو؟ اما جی فرما دے محبوب جی سن دنیا دا مال نہیں چاہیے، واہ ماں تیری ساری زندگی بھی عظمت بیان کرتے رہیے، تیرے سے ایک جملے دا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ماں جی نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا ماں جی نے محبوب جی سانو دنیا دا مال نہیں چاہیے، سانو جنت تہاڈا ساتھ چاہیے۔ پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا جدو بیویاں ساری نے جواب دیتا ہے نا، 21ویں پاری دے آخر پہ پڑھ رہے ہن 22ویں پارے دے ابتدائیہ سنیے کی پھر لانا ہے۔ جدوں پیغمبر ناراض سن اپنی بیویاں نال تے کی فرمایا ہے؟ یا ایھا النبی قل ازواجک، واہ قرآن تیرے اسلوب بیان تو قربان جائی۔ اے محبوب تسی اپنی بیویاں نوں فرما دو جنہاں نال تسی اج کل ناراض ہو، انہاں نوں فرما دو مال لے لو، طلاق لے لو، یا جنتی پیغمبر کا ساتھ لے لو۔ یہ ساریاں بیویاں نے پیغمبر کا ساتھ قبول کر لیا، ہن آواز کیویں آئیے؟ یا نساء النبی، پہلے ڈائریکٹ آواز نہیں سی ماری، اے محبوبہ تسی انہاں نوں فرماؤ جنہاں نال تسی ناراض ہو۔ کی چاہندیاں نے جدو ساریاں کامیاب کامران ہوئیاں ازواج مطہرات، پھر جواب آیا فرمایا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی یہ بیویوں تمہارے جیسی عورت ہے ہی کوئی نہیں، اے نبی پاک کے بیویوں تم عام عورتوں جیسی نہیں، تسی کون ہو؟ فرما انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس آل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تہاڈی عزت عظمت کی ہر مومن دی نماز قبول نہیں جب تک اے جملہ نہ کہے، کسی بھی مسلک دا کوئی بھی بندہ ہے او نماز قبول نہیں جب تک اے جملہ نہ کہے، کیڑا؟ اللہم صلی علی محمد والا آل محمد، آل محمد دے اندر میری ماں خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بھی آئی نے، اللہم بارک علی محمد والا آل محمد، اے اللہ برکت رحمت آل محمد نازل فرما، جویں پیغمبر رحمت فرمانا اللہ ایویں آپ دی آل دے بھی رحمت نازل فرما۔ سنیے میرا پیغام، جنت ایک محل جدا نام الوسیلہ ہے، اوتے میرے مصطفیٰ نے جانے، اوتے میرے مصطفیٰ نے جانے، اور اس مقام الوسیلہ اندر یعنی جنت دی سب تو اعلی کوٹھی محل او میرے پیغمبر واسطے وے، او دا نام الوسیلہ ہے، اور کوٹھی اندر میری امی عائشہ صدیقہ بھی ہون گیا۔ میری اماں جی دا جنت جانا یقینی ہے، جے ایویں نہیں این سن لو شاعر اسلام تے کہ علماء کرام دا نام لے کے کہہ رہا جنت چون گے، لیکن یاد رکھیے اہل حدیث اپنے منہج سے کبھی نہ ہٹیے۔ علماء کے بارے میں حسن ظن تو ہو سکتا ہے، یقین نہیں ہو سکتا۔ عظمت شان مقام کے باوجود یقینی جنتی اس کو کہا جاتا ہے جنہوں رب جنتی کہے یا مصطفیٰ جنتی فرمائے۔ باقی دعا ہو سکتی ہے، حسن ظن بھی ہے کہ جن علماء کرام شہداء کے نام لے لیے گئے اللہ رحمت کرے گا، جنت میں جائیں گے، لیکن یقینی جنتی کیوں کیا جانا ہے؟ وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرْ فِي الْجَنَّةِ۔ جناب یقینی جنتی کون کہہ سکتے ہیں؟ یا رب دا قرآن، یا میرے مصطفیٰ دی زبان دے وچوں، یا قرآن کہے یا مصطفیٰ دی زبان کہے، وہ یقینی جنتی نے۔ باقی یقینی جنتی جناب کسی انسان نہیں کیا جا سکتا، دعا تے امید بھی کی جا سکتی ہے۔ اللہ علماء اہل حدیث نو جنت دے گا، شہداء اہل حدیث نو جنت دے گا، دعا بھی ہو سکتی ہے۔ دعا کیجئے، آگے بڑھیے، لیکن میں کبھی
محبت عقیدت میں راہ راست اور گمراہی کی طرف نہیں جانا چاہتا. عقیدت محبت میں اپنے منہج و فکر کو اس منہج فکر پہ جماعت کو لانے کے لیے مجھے عرصہ 20 سال ہو گئے سرگودا ضلع میں اسی منہج و فکر پہ لاتے لاتے اسی منہج و فکر پہ لڑاتے لڑاتے 20 سال کر سے 21 سال کر سے گزر چکا ہے کہ آئیے مسلک کو پہچانیے, مسلک کو بیان کیجئے, مسلک کا ساتھ دیجئے, مسلک کے ساتھ محبت کیجئے, گلیوں چوراہوں میں مسلک کو بیان کیجئے. اسی فکر سے اگر ہم ہٹ جائیں, جس طرح شاعر فرما رہے تھے, پتہ کی فرما رہے تھے سبحان اللہ, کسی نے پوچھا حجر اسود کو, تیرا رنگ کیوں کالا ہے؟ تو کیا کہ سبحان اللہ, میرا رنگ کیوں کالا ہے کہ میں نبی پاک چم گیا نے. جنہوں نبی پاک چمن دا رنگ کالا ہوندا ہے. پتا جے رنگ کیوں کالا ہے حجر اسود دا؟ نہ کسی پوچھا, نہ بیچارے حجر اسود کسی نے دسیا کیوں کالا ہے رنگ حجر اسود کا. نبی پاک نے فرمایا یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا, دنیا گناہ کرتی گئی اس کے رنگ کالا ہوتا گیا. یہ دا رنگ توڑے گناہاں دی وجہ تو کالا ہویا ہے. انہوں آدھے ہو نبی پاک چومیا تے تاں کالا ہویا ہے. نہیں, نبی پاک نے چومیا ہے تو اس پتھر نو چومنا سنت بنے. کالا اس وجہ تو نہیں ہویا. ناراض نہیں ہو گئے ہوں, چلو خیر. یہ مطلب اپنا جو مرضی کیتی رکھے, دوجن کچھ نہیں کہنا, دوجن نہیں چھڑنا چاہیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. کی ہو گیا تو انہوں اور من پڑا پڑھیں جلدی دے, چل بہ جاؤ. کربلا لگی ہاں نہ آپ پینا نہ کسی نے پین دینا ہے ماشاءاللہ. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جان بوجھ کے مخالفت کرنا ہے, اللہ نے دنیا بھی سزا دینا ہے. اللہ جی کی سزا دیتی ہے. جناب میاں شری توہین کیتی ہے واضح لفظ اندر, قرآن دی نصوص دے انکار کیتا ہے, حدیث دے نصوص دا انکار کیتا ہے. انہاں دا جنت جانا یقینی ہے. اگر میں عقیدت کہہ دیا تو انشاءاللہ قرآن و سنت تو باہر نہیں جاؤں گا. سنو میری عقیدت سنو, پھر سنیے میری بات, نوٹ کر لیجئے. جے صدیق عمر عثمان تے امی عائشہ نے جنت نہیں جانا تے جنت ہے ہی کوئی نہیں. جے جنت حق کے تے صدیق بھی جنت حق کے. جویں جنت دا ہونا یقینی ہے ایویں صدیق عمر عثمان امی عائشہ دا جنت جانا یقینی. جے او جنت نہیں, یاد رکھیے جس جنت صدیق عمر عثمان علی نے نہیں ہونا اساں بھی نہیں جے جاڑا. تسی لے جاؤ ایسی جنت پاک پتن کی ہو سکتی ہے. کربلا کے جھوٹے تمہارے وہ شبی یہ ہو سکتی ہے. جیڑی جنت رب نے بنائی ہے وہ ہے ہی صدیق عمر عثمان علی واسطے. مصطفیٰ نے نام لے کے جنتی کے توڑی زبان بند کیتی جا سکتی ہے. صدیق عمر عثمان علی نو کوئی جنت جو نہیں نکال سکتا. کی خیال جے اللہ نے سزا دیتی ہے نا, پھر کیویں دیتی ہے سزا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ تو سامی عائشہ صدیقہ نو جنت چو باہر کرنے دی ناکام کوشش کیتی ہے. کیا جنت نہیں جان گیا؟ اللہ نے کیڑی سزا دیتی ہے؟ حضرت حافظ صاحب اشارہ فرما رہے سن, پھر اللہ نے گھوڑے دی پوجا تے لگایا ہے, پھر اللہ نے مکان دے چھت تے پنجا لگوایا ہے, پھر اللہ نے لیراں دے جھنڈے مکان دے چھت تے لگوائے ہیں. مکان کے چھت پہ جھنڈے کون لہراتا تھا؟ کھولیے بخاری, کھول لیجئے بخاری میں نہ ہو تو ذمہ دار سنیے. پیغمبر کے زمانے میں آپ کی آمد بعثت سے پہلے سیاہ کالے جھنڈے مکان کے چھتوں پہ وہ عورتیں لگاتی تھی. اور جھنڈے کا معنی ہوتا تھا کہ اس گھر میں جوان عورتیں موجود ہیں جس کا جی چاہے آ جائے. وہ بدکار عورتیں مکانوں کے چھتوں پہ
سیاہ جھنڈے لہراتی تھی. سزا کس دیتی ہے؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. یہ سجدہ کرن لگدا ہے, چھوٹی جی مٹی دی ٹکیا کے رکھ دیندا ہے. ایک ہی ہویا ہی کہن لگا اے جناب میں سجدہ اینو کر رہا وا, مٹی تے سجدہ کرنا ہے. کدے ہاتھ وچ کڑے پاندا ہے, کدے لوہے دا چھلا پاندا ہے, بابا سیر نہیں ہوندی. کدے جناب ایویں اگے پڑھدے ہاتھ متارتے ہیں, جناب کشکول پکڑ کے پھرنا ہے, جناب گلے اندر من کے پا کے پھرنا ہے. اور کی ہوئے یہ آواز آندی ہے نولی ما تولا. علی سو سنو ذلیل کر کے رکھ دیتا انہاں لوگانو جناب قرآن دا حیا نہیں کیتا, حدیث دا حیا نہیں کیتا. سنو جس گروہ نے قرآن و حدیث دا حیا نہیں کیتا اللہ نے ذلیل و رسوا کیتے. قرآن پاک کی آمد ہے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. دوجے چو نکل کے نتیجے وال جان لگا جے توجہ ہے نا ماشاءاللہ. فرمایا قل انما انا بشر مثلکم. فرمایا میرے محبوب اعلان فرما دیجئے میں بشر مثل تمہاری. قرآن کی آمد ہے قل سبحان ربی حال کنت الا بشر الرسول. اے محبوب اعلان فرما دے کہ شان مقام دے لحاظ نال میرے جیسا رب دی مخلوق جو کوئی نہیں, لیکن میں ذات دے لانا بشر جے انسان جے. میری ماں آمنہ جے, میرا باپ عبداللہ جے, میرا داد عبد المطلب جے, میرا سلسلہ نسب جے, میں ابراہیم و اسماعیل دی لڑی چو جے, خاندان چو جے, آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچوں جے. میرے پیغمبر دے سسرال ننہال دے حال موجود نے, بیویاں بے جناب بچے بچیاں آپ تے موجود نے. تے مانیے قل انما انا بشر مثلکم. وعدے نسے قطعی آ گئی کہ میرے پیغمبر بشر ہیں, آپ کی بشریت میں کوئی شک نہیں. ایک نسے قطعی کی سری مخالفت کھڑی روایت. اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے پیدا کیا. اللہ کے نور سے پیغمبر پیدا ہوئے. مان لیں, اب مان لئیے قرآن کی آمد ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. او دے چو کوئی پیدا نہیں ہویا, کسے چو پیدا نہیں ہویا. تو پیغمبر نو اللہ دے نور دا حصہ کیا ہے نہ اللہ کے نور سے پیغمبر پیدا ہوئے. تو صریح قرآن دی مخالفت کیتی ہے. پھر اللہ نے کیویں سزا دیتی ہے نولی ما تولا. اخبار پڑھیے, آنے والا جعلی پیر تھا, آنے والا جعلی تھا. جعلی نے کیا کیا؟ وہ جعلی تھا. آنے والے نے کیا کیا؟ چونکہ وہ جعلی تھا, آنے والا جعلی تھا. وہ کون سا گروہ ہے جس کی عزتوں کو اللہ نے جعلی پیروں سے برباد کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. او کیڑا گروہ جے دے گھر نجومی داخل ہوئے نے, او کیڑا گروہ جے دے اندر جعلی پیر بھی کیڑے جڑے کتیاں نو لڑان والے, بٹیروں نو لڑان والے. آندے نے صاحبزادے نہ وڈیاں دیاں کمائیاں نے. اچھا یہ صاحبزادے دے چنگے نہیں نہ دے وڈے چنگے سن, تے صاحبزادے کول کی لین پہ جاندے ہو؟ جن اے چنگے نہیں وڈے چنگے سن. اسی وڈیاں واسطے جانے ہیں, چھوٹیاں کول. جے صاحبزادے چنگے نون تے انہاں نوں نیکیاں وڈیاں دی کمائی دا فائدہ پہنچدا یا نہیں؟ قرآن سنیے. فرما قال یا نوح انہ لیس من آلک. اے نوح جیڑا چھوٹا دا کردار چنگا نہیں, ادا تیرے نال تیرے نال تعلق نہیں. تم صاحب ذاتوں کو روتے ہو, قرآن نبی ذاتوں کو کہتے ہیں. نبی ذاتوں کو, صاحب ذاتوں, سید ذاتوں, پیر ذاتوں سے حصے برباد کرنے والوں, تم کہتے ہو کہ صاحب ذاتوں کے بڑوں کی کمائی ہے. نبی ذاتہ ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے. اللہ نے نوح کی آل سے خارج کر کے رکھ دیا. فرمایا میرے پیغمبر جس دا کردار چنگا نہیں بامی تیرا بیٹا ہے, اس دا تیرے نال کوئی تعلق نہیں.
نو دی بیوی جائے جہنم میں تو تے پیر نہیں دے. نوح علیہ السلام کی بیوی لوط علیہ السلام کی بیوی چاہے جہنم میں کفر کی وجہ سے بدعمالی کی وجہ سے کئی حدیثاں لٹیا یا نہیں گئی تھی کدھر 9 راتیں گزارنے کے لیے. کس کی عورتیں ہیں جو درباروں عرصوں پہ جا کے استے برباد کرتی ہے؟ اگر نہ یقین ہو تو سیال شریف کا عرص ہو تو مجھے ساتھ لے چلو، سر عام نہ لام ہو رہی ہوں تو مجھے کہنا. بابا فرید بابا حضرت علی حجویری کے دربار پہ لے جاؤ، ملنگ فلنگ بدماشی عیاشی بھنگ مرد عورتوں کا اختلاط گناہ نہ موجود ہوں تو میں تمہارے جوتے اٹھانے کے لیے تیار. اگر وہاں گناہ موجود ہوں تو سنیے قرآن کی آندائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ. تو عورتاں عرس پہ جائیے اس سے برباد ہوئی. الحدیثو تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو، رویا کرو، نمازیں پڑھا کرو، عبادت میں اپنے آپ کو جنب کھپایا کرو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیجئے، آگے بڑھی اور رویا کرو، شکر ادا کیا کرو. تمہاری عورتیں آتی ہیں یا جلسہ اجتماع میں قرآن سننے کے لیے یا عید کی نماز کے لیے یا جمعے کی نماز کے لیے یا گھر سے نکلتی ہیں تو پتہ ہے کس کے لیے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کن کی ہے عورتیں؟ کہتے ہیں نہیں، فتنے کا خطرہ ہے، عورتوں کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے. فتنے کا ڈر ہے، عید کے اجتماع میں نہیں جانا چاہیے. فتنے کا ڈر ہے، جلسے میں نہیں جانا چاہیے. فتنے کا ڈر ہے، جمعے پہ نہیں آنا چاہیے. حالان ٹھیک ہے، عرس پہ چلے جانا چاہیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. سند مسند احمد روایت حضرت رکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب جی میں اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہوا. فرمایا کتنی طلاقاں دتیاں نہیں؟ جی یا رسول اللہ آپ 3 طلاقاں دتیاں نے. نبی پاک نے کی فرمایا فی مجلس واحد، کیا ایک مجلس دے اندر؟ جی ہاں محبوب جی کے مجلس اندر. فرمایا جا کے رجوع کر لے. قرآن کی اندر الطلاق مرتان، حدیث کی آندی ہے کہ جا کے رجوع کر لے. قرآن کی اندر طلاق 2 مرتبہ ہے، 2 مرتبہ ہے. رجی طلاق 2 مرتبہ ہے. اہل الحدیث تاکید ہے ایک مجلس اندر کئی طلاق دن طلاق ایکو واقع ہوندی ہے. کہنے لگے نہیں جناب 3 واقع ہوندیاں نے. پھر واپس نہیں آ سکتی، جب تک او نہ ہوئے واپس نہیں آ سکتے. اللہ جی استے کیوں پمال کی، کیوں اس گروہ نے اپنی استے پمال کر دیتی آنے. آواز ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. لوگوں ہر گروہ کی استعمال ہوئی ہے حدیث کی مخالفت کی وجہ سے. علیسو تمہیں مبارک ہو، تم وہ عظیم لوگ ہو جن کے پاس مسجد نمرہ عرفات کی امامت ہے. تم حق پر کیوں ہو؟ حج کے امام اہل حدیث ہے. تم حق پر کیوں ہو؟ تمہیں اللہ نے جزا دی ہے، انہیں سزا دی ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی اذان اہل حدیث کے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی امامت تمہارے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ بیت اللہ کی چابی تمہارے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ روضہ رسول کی چابی تمہارے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اسی لیے سنیے کہ مسجد قباء کی امامت تمہارے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اسی لیے کہ مسجد نبوی کی امامت تمہارے پاس ہے. تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے وارث تم ہو. تم اہل حق کیوں ہو؟ امام بخاری تو کہ آل الحدیث تھے، امام مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ وہ آل الحدیث تھے.
مجتہدین تھے حدیث میں جناب، حدیث کے جناب اپنی زندگی کا جناب کو انہوں نے حدیث کو بنایا ہوا تھا، اپنا جناب حدیث عمل کرنا، عقیدہ فروعات مسائل میں حدیث 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 کو آگے رکھا محدثین کرام نے۔ تم اس عقیدے کے وارث ہو، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ صحیح البخاری تمہاری حمایت کرتی ہے۔ تم اہل حدیث کیوں ہو؟ تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم ایک ایک حدیث کے رکھوالے تم ہو جنہوں نے رفع الیدین کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن دوری اذان کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن قاری تکبیر کی حدیث کو سنبھالا ہوئے، تم ہو جن ایک وتر کی حدیث کو جناب آج تک عمل کیا ہوئے، تم ہو اہل حدیث کیوں؟ تم نے 3، 5، 7، 9 وتر کی حدیث کے جناب رکھوالے تم ہو، عامل تم ہو، تم اہل حق کیوں ہو؟ اس لیے کہ تم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاؤں سے پاؤں ملانے والی اس کے عامل تم ہو، 8 تراوی کی حدیث کے عامل تم ہو، اونچی امین کی حدیث کے عامل تم ہو۔ اگر تم نہ ہوتے حمدن کثیرن کی حدیث کے رکھوالا کون ہوتا؟ اگر تم نہ ہوتے اللہ مباعد بینی کون پڑھتا؟ اگر تم نہ ہوتے 2 سجدوں کے درمیان دعا کون پڑھتا؟ اگر تم نہ ہوتے جلسہ استراحت کون کرتا؟ یہ سارے خصائل فضائل اللہ نے تمہیں دیے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم ختم نبوت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے تو تم پیغمبر کے بعد کسی اور دروازے پہ نہ جاتے۔ یہ ہے اہل الحدیث جو آج تک پیغمبر، میری آخری بات سن لیجیے، ایک تم ہو کہ پیغمبر کو زندہ مانتے ہو، ایک تم ہو پیغمبر کو ہر جگہ حاضر و ناظر مانتے ہو، پھر پیر کسی اور کی بیعت بھی کرتے ہو، کسی اور کے در پہ جاتے بھی ہو۔ ایک ہم ہے کہ ہمارے مصطفیٰ دنیا سے جا چکے، جنت میں زندہ ہے، دنیا میں نہیں ہے، جنت کی برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن ہماری وفا دیکھو محبوب کے ساتھ۔ محبوب تم دنیا میں نہیں ہو لیکن ہماری وفا محبت تم سے یہ ہے کہ قیامت تک اطاعت بھی ہوگی تو تمہاری ہوگی، اور قیامت تک بیعت بھی ہوگی تو محبوب تمہاری رہے گی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔